یہ کہانی ایک حجام کی زندگی پر مبنی ایک خوفناک اور پراسرار کہانی ہے۔ مجھے جس شخص نے یہ کہانی سنائی، یہ واقعہ ان کے دادا جان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کا تعلق ہندوستان کے مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے ایک دور دراز گاؤں سے تھا۔ یہ 1930 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ اس وقت ابھی پاکستان قائم نہیں ہوا تھا۔ اس کے دادا جان حجام یعنی نائیوں کا کام کرتے تھے۔ آئیے یہ واقعہ اس کے دادا جان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام محمد انور ہے۔ میری پیدائش 1904 میں مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے گاؤں میں ہوئی تھی۔ یہ 1932 کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 26-27 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ خاندانی طور پر حجامت کے پیشے سے ہم وابستہ تھے۔ ہمارا کام لوگوں کے بال تراشنا، بال کاٹنا، بچوں کے ختنے وغیرہ کرنا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر دکانوں کا رواج نہیں تھا۔ لوگ گھوم پھر کر کاروبار کرتے تھے۔ چند ایک لوگ ایسے ہوتے جو کاروبار ایک جگہ یعنی کسی دکان پر کرتے یا کوئی گودام بنا لیتے۔ میں بھی اپنے گاؤں سے قریب ایک قصبہ میں جا کر ایک چھوٹے سے بازار نما گلی میں ایک درخت کے نیچے اپنی دکان جما لیتا۔ وہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق یا مجھے کہیں لے جاتے یا وہیں کسی کے بال بنائے جاتے، اور بچوں کے ختنے وغیرہ کرنے کے لیے لوگ مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ بعض اوقات مجھے دوسرے دور گاؤں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ ہمارے معاوضے کے طور پر لوگ ہمیں زیادہ تر گندم کے دانے یا دیسی گھی وغیرہ دے دیتے تھے۔ پیسوں کے لین دین کا رواج بہت کم تھا۔ مجھے اس وقت جوانی کے دور میں عملیات کا بھی شوق تھا، اور اس قصبے میں ایک بہت نیک بزرگ عامل بھی رہتے تھے جو بڑے ہی نیک دیندار آدمی تھے۔ لوگ انہیں صوفی جی کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اکثر اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، ان سے چھوٹے موٹے عمل سیکھتا، مگر وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی بات سمجھاتے: کبھی کسی عمل کو غلط کام کے لیے استعمال مت کرنا۔ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جب سردیوں کا آغاز ہو گیا تھا اور میں گاؤں سے قصبے کے لیے روزانہ نماز پڑھنے کے بعد نکل کھڑا ہوتا۔ قصبہ ہمارے گاؤں سے کوئی 6-7 کلومیٹر دور تھا، اور مجھے وہاں تک پہنچنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا جنگل بھی پڑتا تھا، اور اس کے بعد پھر اونچا نیچا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوتا، اپنا تھیلا کندھے پر لٹکائے خرامہ خرامہ اپنے کام کے لیے نکل پڑتا، اور پھر کام ختم کر کے سرے شام ہی اپنے گاؤں کی طرف لوٹ آتا۔ اسی طرح ہماری گزرکات ہو رہی تھی، مگر میرے دل میں ہمیشہ یہ لالچ رہتا تھا کہ کوئی ایسا عمل میرے ہاتھ آ جائے جس سے میں کسی موکل یا ہمزاد کو قابو کر لوں اور راتوں رات امیر ہو جاؤں، مگر ایسا عمل ابھی تک میرے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ صوفی جی مجھے چھوٹے موٹے عملیات سکھاتے رہتے تھے، مگر ان میں ایسا عمل نہیں تھا جس سے میں کسی بڑی طاقت کو قبضے میں کر سکوں۔ میں اپنی ضروریات کے مطابق کوئی دم درود کر لیا کرتا تھا۔ میرے گاؤں میں بھی لوگ بیماروں اور بچوں وغیرہ پر دم درود کروانے کے لیے انہیں میرے پاس لے آتے، اور خوشی سے جو کچھ دے جاتے وہ میں رکھ لیتا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ سردی زوروں پر تھی۔ میں نے نماز ادا کی، ناشتہ کیا۔ میں گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد گھر پہنچا، ناشتہ کیا، اور اپنا مخصوص تھیلا جس میں میرا حجامت کا سامان ہوتا اور بچوں کے ختنے وغیرہ کرنے کے اوزار ہوتے، وہ کندھے پر لٹکائے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور قریبی قصبے کی طرف چل پڑا۔ اس روز بھی اپنے مخصوص وقت پر گھر سے نکلا تھا۔ چلتے چلتے جب میں جنگل کے نزدیک پہنچا تو اچانک دور سے مجھے میرا ایک دوست آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ میرا پرانا دوست تھا۔ ہم دونوں بچپن کے دوست تھے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ اب یہ گاؤں چھوڑ کر اپنے سسرالی گاؤں چلا گیا تھا۔ میں اسے صبح صبح دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس کا نام اللہ داد تھا۔ جب میرے قریب پہنچا تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خوشی سے بغل گیر ہو گئے۔ سنا بھائی کیسا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں یار، میں نے تجھ سے ایک کام کہا تھا۔ اس نے ایک دم مجھ سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو کیسا کام؟ یار میں نے تجھے بتایا تھا کہ میرے ہاں خدا نے بڑے عرصے کے بعد اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے، بیٹا ہوا ہے میرا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ غالباً تم 2 ہفتے پہلے مجھے ملے تھے اور یہ خوشخبری تم نے مجھے سنائی تھی، میں نے کہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں، اور میاں اب تمہارا کام بھی ہے۔ یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نے میرے بیٹے کے ختنے کرنے ہیں، مگر تم تو ایسے غائب ہوئے کہ قابو ہی نہیں آتے۔ آج سرے راہ مل گئے ہو تو چلو میرے ساتھ چلو۔ نہیں یار، مجھے قصبے جانا ہے، آج میں نے 1-2 لوگوں کو وقت دے رکھا ہے،
میں نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ دیکھو بھائی انور، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو تم میرے کیسے دوست ہوئے؟ میں 2 ہفتے سے تمہیں کہہ چکا ہوں، آج ابھی تم دکان پر نہیں پہنچے، چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور میرے بچے کے ختنے کر دو، شام تک وہیں بیٹھیں گے، گپیں لگائیں گے، کھانا پینا اور شام کو پھر گھر لوٹانا۔ ارے بھائی فکر مت کرو، تمہیں تمہارا معاوضہ پورا دوں گا، مفت میں نہیں لے جا رہا تمہیں۔ اللہ داد نے ہنستے ہوئے کہا تو میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ ارے ایسی بات نہیں، پیسوں کی بات نہیں ہے، اگر پیسوں کی بات نہیں ہے تو چلو پھر میرے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی مجھے گھسیٹنے لگا۔ چاروں ناچار میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ در حقیقت بات یہی تھی کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، اگر آج میں اس کے ساتھ اس کے گاؤں چلا جاؤں گا تو پھر میرے ہاتھ کیا آئے گا، آج تو میری دہاڑی ضائع ہو جائے گی۔ مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے ڈھارس بندھا دی تھی کہ وہ میرا معاوضہ مجھے ادا کرے گا۔ اس کا گاؤں جنگل کے اس موڑ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ ہم دونوں چلتے چلتے 10-15 منٹ کے بعد اس کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ اللہ داد کو اللہ تعالیٰ نے 5 سال کے بعد اولاد نرینہ عطا فرمائی تھی، ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ میں نے اس کے بچے کے ختنے کیے، اس نے ایک پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا اور باتوں باتوں میں کس وقت شام ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس نے مجھے کچھ رقم ادا کی۔ میں نے رسماً اس سے رقم لینے سے انکار کیا، مگر وہ کہنے لگا، نہیں انور، یہ تمہاری محنت ہے، میں اس لیے تمہیں نہیں لے کر آیا کہ تم میرے دوست ہو اور مفت میرے بیٹے کے ختنے کر دو گے۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی رقم میری جیب میں ڈال دی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ پھر اس سے اجازت لی اور اپنا تھیلا اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ سردیوں کی شام تھی، اس لیے سرے شام ہی اندھیرا پھیل گیا۔ نکلتے وقت اللہ داد نے خاص طور پر مجھے ہدایت کی تھی، جنگل کے 2-3 کوس تک کا یہ فاصلہ ذرا ویران اور پرخطر ہے، یہاں راستے میں رکنا مت اور سیدھے جنگل کے موڑ تک پیدل چلتے جانا، اور ہاں اگر چاہتے ہو تو لالٹین مجھ سے لے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں پہنچ جاؤں گا، جنگل کا موڑ یہاں سے دور ہی کتنا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں پھر بھی میں تمہیں یہ بات کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، راستے میں خبردار کسی بھی جگہ رکنا مت، جنگل کے موڑ تک تو بالکل نہیں، اس کے بعد تو میاں پھر تمہارا اپنا روز کا راستہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اندر گیا اور ایک لالٹین جلا کر لے آیا۔ اس نے لالٹین میرے ہاتھ میں تھما دی اور پھر کہنے لگا، اندھیرا بڑھ گیا ہے میاں، میں تو کہتا تھا تم یہاں رات رک جاؤ۔ نہیں نہیں اللہ داد، رات رہنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، تم جانتے ہو بیوی بچے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے لالٹین اس کے ہاتھ سے پکڑی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے خدا حافظ، تمہارا شکریہ، یہ کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ سردی اپنے پورے زوروں پر تھی، میں نے ایک موٹی چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی تھی۔ چلتے چلتے اللہ داد کے گاؤں سے میں باہر نکل آیا۔ اب اچانک کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو موسم بالکل صاف تھا، اب رات وہاں پر رکنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا، گھر میں اطلاع جو نہیں دی تھی۔ اب اس ویران جنگل میں میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کسی گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو جاؤں اور بارش سے بچنے کی کوشش کروں۔ ایک جی میں آئی کہ کیوں نہ رکے بغیر چلتا چلا جاؤں اور جنگل کے موڑ تک پہنچ جاؤں، اس کے بعد تو پھر میرا روز کا راستہ ہے۔ یہ راستہ تھوڑا میرے لیے انجان بھی تھا، اور ایک خیال یہ بھی دل میں آ رہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤں اور اللہ داد کے گھر ہی رات گزار لوں، لیکن پھر میں کسی سوچ کے تحت ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب بارش آہستہ ہو۔ بارش کافی دیر تک ہوتی رہی اور اب تو لگتا تھا کہ بارش رکنے کا نام نہیں لے گی، اور میں پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا، گھر کیسے پہنچوں گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے پیڑ کے اوپر پتوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں چونک اٹھا، میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، مگر اندھیرے میں مجھے وہاں کیا دکھائی دیتا۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم خیال کیا، کیونکہ بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی تھی، مگر پھر اچانک کوئی شے دھپ سے میرے سامنے زمین پر آ گری اور میں آنکھیں پھاڑے پھاڑے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب میری نظریں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے دیکھا وہ کوئی لڑکی تھی، سفید لباس میں ملبوس، گھنے سیاہ لمبے بالوں والی۔ اس کی میری طرف پشت تھی اور پھر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں نے لالٹین اونچی کر کے اسے دیکھا تو میں ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ 20-21 سال کی ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی رات کے اندھیرے میں اس درخت کے اوپر کیا کر رہی تھی اور اس نے نیچے چھلانگ کیوں لگائی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم درخت کے اوپر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سوال کیا۔ میں وہ یہاں پر لکڑیاں چننے کے لیے آئی تھی، مگر دیر ہو گئی، میں قریبی گاؤں میں رہتی ہوں،
بارش کی وجہ سے اس درخت پر چڑھ گئی تھی، مگر اوپر ایک سانپ ہے۔ اس نے خوف سے اوپر پیڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا، سانپ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اپنے تھیلے سے تیز دھار استرا نکالا اور سانپ کی تلاش میں پیڑ پر چڑھنے لگا۔ ہم دیہاتی لوگوں نے ساری زندگی گاؤں میں گزاری ہوتی ہے اور ہم کئی ایسے سانپوں اور جانوروں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایسے کئی سانپ تو ہم نے ہاتھوں میں پکڑ کر مار ڈالے تھے، اس لیے میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا۔ لڑکی ابھی تک نیچے کھڑی مجھے دلچسپی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ میں کیسے ایک دم پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ میں نے اوپر چڑھ کر پورا پیڑ چھان مارا مگر مجھے کہیں سانپ کا نام و نشان نہ ملا۔ میں پھر آرام سے نیچے اتر آیا۔ لڑکی، اوپر تو کوئی سانپ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی دھوکا ہوا ہے۔ نہیں، وہ سانپ ہی تھا، کہیں گم ہو گیا ہوگا، رات کا اندھیرا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام سے جا سکتی ہو، مگر ابھی تو بہت بارش ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر تم یہیں کھڑی ہو جاؤ، بارش رکتے ہی یہاں سے چلی جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ گھنے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ میں ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، مگر اس کے باوجود اس لڑکی نے میری دل کی دنیا تہ و بالا کر دی تھی۔ ہمیں وہاں کھڑے کھڑے کچھ دیر گزر گئی۔ وہ بالکل چپ چاپ کھڑی تھی۔ سنو، تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ میں نے یوں ہی اس سے بات بڑھانے کے لیے پوچھا۔ ہمارا گاؤں جمنا پور ہے، یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے۔ اس نے جنگل میں شمال کی طرف اشارہ کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اس علاقے میں رہنے والا تھا، مگر میں نے آج تک کہیں جمنا پور کا نام نہیں سنا تھا۔ آس پاس کے علاقوں کو میں تقریباً جانتا ہی تھا۔ یہ گاؤں کس طرف ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا، میں نے پوچھا۔ اس طرف ہے، اس نے پھر اشارہ کیا۔ اب بارش آہستہ ہو گئی، پھر وہ کہنے لگی، اچھا اب میں چلتی ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا یا کچھ کہتا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس طرف کو بڑھ گئی جس طرف اس نے اپنے گاؤں کا اشارہ کیا تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر ابھی وہاں سے جائے، مگر وہ جا رہی تھی اور میں اداس نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ میں نے مایوسی سے اپنا تھیلا کندھے سے لٹکایا اور لالٹین اٹھائے اپنے گاؤں کے موڑ کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر میں بہت اداس تھا۔ ساری رات اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہا، پھر نہ جانے کس وقت نیند آئی۔ دوسرے دن پھر میں اپنے کام پر نکل کھڑا ہوا۔ جنگل میں اس موڑ پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا جس طرف سے اللہ داد کے گاؤں کو راستہ جاتا تھا۔ میں اس راستے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس راستے پر تھوڑے ہی دور وہ لڑکی مجھے ملی تھی۔ آج موسم قدرے صاف تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں اللہ داد کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ میں اس پیڑ کے نیچے پہنچ گیا جہاں رات کو وہ لڑکی مجھے ملی تھی۔ میں اسے تلاش کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ آج پھر لکڑیاں چننے کی غرض سے آئی ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ 1 روز، 2 روز اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا۔ میں صبح و شام آتے جاتے ضرور اس پیڑ کے نیچے جاتا اور اسے دیکھتا، مگر اس دوران وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک بار دوبارہ مجھے مل جائے۔ 1 روز میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اس راستے کی طرف چل پڑا جدھر اس نے اپنے گاؤں کا پتہ بتایا تھا۔ میں اس پیڑ سے آگے نکل کر کافی دور آ گیا، مگر آگے جنگل ہی جنگل تھا اور دور تک کسی گاؤں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مایوس ہو کر میں واپس لوٹ آیا۔ میں نے 1-2 لوگوں سے بھی جمنا پور کا نام پوچھا، مگر سب لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ اس طرف تو جمنا پور کے نام کا کوئی گاؤں نہیں ہے۔ میں دل میں بڑا حیران تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اگر گاؤں نہیں ہے تو پھر وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ اس لڑکی نے اپنا نام گل بہار بتایا تھا۔ گل بہار کی یادیں میرے دل سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ گھر میں بیوی سے بھی اب سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی بیچاری پریشان تھی اور حیران کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ آج میں کام سے فارغ ہوتے ہی صوفی جی کے پاس چلا گیا۔ صوفی جی کہنے لگے، کیا بات ہے انور، خیریت تو ہے؟ ہفتہ بھر ہو گیا تم یہاں نہیں آئے۔ جی ہاں صوفی جی، خیریت ہے۔ میری بدلی ہوئی کیفیت دیکھ کر صوفی جی سمجھ گئے اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے بغور دیکھتے رہے، لیکن میں نے کوئی خاص بات نہ کی اور پھر انہیں خدا حافظ کہہ کر اٹھ کر چلا آیا۔ اور پھر اگلی صبح جنگل میں اس موڑ پر پہنچ کر میں پھر اس راستے پر چل پڑا جہاں پیڑ کے نیچے مجھے ملی تھی، اور اس دفعہ میری دلی مراد پوری ہو گئی۔ میری اس لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا سر پر اٹھائے آگے چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی تیز تیز قدم اس کی طرف بڑھائے اور پیچھے سے اسے آواز دی، اے گل بہار بات سنو، اے گل بہار سنو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے رک گئی۔ گٹھا اٹھائے اس نے پلٹ کر دیکھا۔
ارے تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے والہانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں بابو، کوئی کام ہے مجھ سے کیا؟ نہیں کوئی کام نہیں، دراصل تم بہت دنوں کے بعد نظر آئی ہو نا، اس لیے۔ ہاں تو ہمارے گھر لکڑیاں بہت تھی نا، ضرورت نہیں پڑی اس لیے میں نہیں آئی تھی۔ مگر تمہیں کیا کام ہے؟ وہ ابھی تک حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو کوئی کام نہیں۔ پھر میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ چند ثانیے مجھے دیکھتی رہی اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو۔ گل بہار، میں تمہیں، الفاظ جیسے میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ میں تمہارا کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ میں وہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ان الفاظ کے سنتے ہی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر ایک کہکا لگا کر ہنسی۔ کیوں، مجھ میں ایسی کیا بات ہے جو میں تمہیں اچھی لگنے لگی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم گل بہار، جب سے تمہیں دیکھا ہے اس دن سے میں بہت بے چین ہوں۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا نیچے زمین پر رکھ دیا، پھر دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اور مجھے بغور دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ انور صاحب، اس نے میرا نام لیا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے میں نے تو تمہیں اپنا نام نہیں بتایا تھا، تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ نہیں آپ کو یاد نہیں، آپ ہی نے تو اپنا نام بتایا تھا۔ ہاں شاید، میں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میں نے اسے نام نہیں بتایا تھا اپنا، لیکن اس کا نام میں نے اسے ضرور پوچھا تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں انور صاحب اور 2 بچوں کے باپ بھی ہیں۔ اس کی اس بات پر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ارے گلبہار، تمہیں کیسے معلوم کہ میں 2 بچوں کا باپ ہوں، شادی شدہ بھی ہوں؟ ارے یہ بھی تو آپ ہی نے بتایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں گم سم اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میں سخت ششو پن کا شکار تھا، مگر وہ اسی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ میں اسے اپنے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ہاں اگر میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ کیا مجھے محبت کرنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ آپ مجھ سے محبت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میری بات کے جواب میں وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے لپک کر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، اسے سر پر رکھا اور پھر واپسی کے لیے مڑی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہا، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے جنگل میں اسی راستے پر غائب ہو گئی۔ لگتا تھا میری بات کا اس نے برا منایا تھا۔ میں مایوس قدم اٹھاتا واپس اپنے راستے پر چل پڑا۔ اب تو میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ میں ہر روز صبح وقت سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ جاتا، گو کہ وہ میرے راستے سے ہٹ کر تھا، مگر پھر بھی اس سے ملنے کی تڑپ مجھے وہاں لے جاتی جہاں مجھے وہ نظر آئی تھی۔ مگر دوسرے دن بھی بالکل ویرانہ تھا۔ کافی دیر میں وہیں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ چلی آئے، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ پھر میں قصبے میں اپنے کام پر چلا گیا۔ اب تو روزانہ ہی وہاں کچھ دیر کے لیے رک جاتا اور اس کا انتظار کرتا۔ مجھے افسوس بھی تھا کہ میں نے خواہ مخواہ اسے ناراض کر دیا تھا۔ کئی روز گزر گئے مگر مجھے نظر نہیں آئی۔ میں اس کی تلاش میں اس راستے پر آگے تک بھی گیا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اللہ داد مجھے وہاں نہ دیکھ لے، مگر نہ ہی مجھے جمنا پور کہیں نظر آیا اور نہ ہی گل بہار کا کچھ اتا پتہ چلا۔ مگر ایک روز میں اپنے مخصوص وقت پر صبح ہی صبح جنگل سے گزر کر موڑ مڑ کر اس جگہ جا پہنچا کہ اچانک اسی جگہ پر ایک درخت کے نیچے مجھے بیٹھی ہوئی وہ نظر آ گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھی اور شاید ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے شکنجے میں لے لیا ہو۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ 100% یہ گل بہار ہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، گل بہار کیا ہوا، خیر تو ہے؟ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ ارے گل بہار کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو، خیریت تو ہے؟ میں اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اسے تسلیاں دینی شروع کر دیں۔ دیکھو تم مجھ پر اعتبار کرو، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کچھ دیر وہ ہچکیاں لے کر روتی رہی، پھر اس نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے گھر والوں کے سامنے اپنی پسند کے لڑکے کا اظہار کر دیا، جس کی وجہ سے گھر والے اتنے مخالف ہو گئے کہ انہوں نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ اس لیے بے یار و مددگار اس جنگل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے تو وہ پسند تھی ہی، میرے دل کی کلی کھل اٹھی۔ تم کسے پسند کرتی ہو گل بہار؟ وہ روتے ہوئے بتانے لگی، اپنی برادری کے ایک لڑکے کو، لیکن وہ بھی کسی کام کا نہیں، انتہائی ڈرپوک ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، اب تم کہاں جاؤ گی؟ کہاں جاؤں گی بابو، میرا تو کوئی گھر گھاٹ نہیں۔
اگر تم برا نہ مناؤ تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. میرے گھر میں میری بیوی ہے. تم میرے گھر چل کر رہو اور مجھے بتاؤ تمہاری پسند کون ہے اور تم کہاں کس کے ساتھ جانا چاہتی ہو. میں چاہوں گا کہ تمہاری مدد کروں, تمہارا اس لڑکے سے بیاہ کروا دوں. مجھے یہ کام کر کے خوشی ہوگی. وہ کہنے لگی جسے میں پسند کرتی ہوں وہ ہمارے گاؤں والوں کے آگے بے بس ہو گیا ہے, اور اس نے بھی بھری پنچایت میں اس بات سے لاعلمی کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. دراصل وہ میرے خاندان والوں سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا, اس میں اس کی جان کو خطرہ ہے. مجھے اسی لیے تو اس کی بے وفائی پر رونا آتا ہے, اور یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. پھر اب تم کیا چاہتی ہو؟ میرے جواب میں وہ مکمل طور پر خاموش رہی. دیکھو اب تم یہاں اس جنگل میں اس ویرانے میں تو رہ نہیں سکتی, پھر تم جاؤ گی کہاں؟ میری بات کے جواب میں وہ پھر گھٹنوں میں سر دے کر بلک بلک کر رونے لگی. مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا. کتنے ظالم لوگ ہیں, اتنی معصوم اور خوبصورت لڑکی کو گھر سے نکال دیا. چند لمحے میں پھر سوچتا رہا. پھر میں نے کہا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی گلبہار؟ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا. اس کی نظروں میں سوال تھا. دیکھو گلبہار, پریشان مت ہو. میرے گھر میں میری بیوی ہے, 2 بچے ہیں. کیا تمہارے قبیلے والے اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا؟ ہاں, میرا باپ بہت تیش میں آ گیا ہے. وہ اس بات کو غیرت کا معاملہ سمجھ رہا ہے. وہ میری شادی زبردستی ہمارے خاندان کے ایک اور لڑکے سے کرنا چاہتا ہے, جس پر میں کسی صورت راضی نہیں. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں. لڑکی کو میں بار بار چلنے کے لیے اصرار کر رہا تھا. دیکھو میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دینا چاہتا ہوں. میرا کوئی ارادہ غلط نہیں ہے, مجھے غلط مت سمجھو. میں کوشش کروں گا کہ تمہارے گھر والوں کو آ کر سمجھاؤں. میرے سمجھانے بجھانے پر گلبہار میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی. میں اسے لیے ہوئے اپنے گاؤں کے راستے پر چل پڑا. گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میری بیوی نے دروازہ کھولا تو میرے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی. اس کے چہرے پر شکوک و شبہات کے سائے لہرانے لگے. میں نے لڑکی کو اندر چلنے کا اشارہ کیا. ہم دونوں اندر داخل ہو گئے. میں نے دروازے کو کنڈی لگائی. میری بیوی ابھی تک سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. ارے یہ ایک بے سہارا لڑکی ہے, اس کے ماں باپ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے. میں اسے ترس کھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا ہوں. اس کے ماں باپ اسے آ کر لے جائیں گے, تم فکر مت کرو. دیکھو تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ, میں نے بیوی سے کہا. وہ بیچاری خاموشی سے کندھے اچکا کر چلی گئی. لڑکی صحن میں ایک چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی. رات ساری اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی تھی اور اب صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی. دیکھو گلبہار, اب تم یہاں آرام کرو. امید ہے کہ چند ہی روز میں تمہارے گھر والوں کو ان کی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے. میں کام پر چلتا ہوں, رات کو آؤں گا تو پھر بات ہوگی. یہ کہہ کر میں پھر خوشی خوشی گھر سے نکلا اور اپنے کام پر چل پڑا. میں دل ہی دل میں اتنا خوش تھا کہ لڑکی جسے میں نے پسند کیا تھا وہ خود ہی چل کر کسی بہانے سے میرے گھر میں آ گئی ہے. اس دن میں نے کام بھی جلدی جلدی ختم کیا اور واپس گھر پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ وہ میری بیوی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی اور دونوں مل کر کام کر رہی تھیں. میری بیوی نے دوسرے کمرے میں اس کے لیے چارپائی اور بستر لگا دیا تھا. اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کسی بہانے وہ یہیں رک جائے اور اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہ آ جائیں. میری بیوی رات کو مجھے اس کی غمگین کہانی سنانے لگی کہ اس کے گھر والے اس کی زبردستی خاندان کے کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتے تھے جس پر وہ راضی نہیں تھی. اس لیے اسے غصہ بھی تھا اور کچھ گھر والوں نے اتنا اسے ستایا کہ اس نے گھر چھوڑ دیا. گھر والوں نے اسے بہت برا بھلا کہا. وہ گھر سے نکل بھاگی تو تھی, لیکن بیوی نے ساتھ ہی اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ جوان لڑکی کو ایسے گھر میں رکھنا مناسب نہیں. کل اس کے ماں باپ کا پتہ کرنے کی کوشش کرو اور ان سے جا کر بات کرو کہ وہ اسے آ کر لے جائیں. ٹھیک ہے, میں بات کروں گا, میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا, مگر دل میں کون چاہتا تھا کہ وہ جائے. دوسرے روز میں پھر اپنے کام پر چلا گیا اور اس کے گھر والوں کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہ کی. شام کو گھر آیا تو بیوی نے پھر مجھ سے پوچھا, کیا تم نے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈا؟ میں نے کہا ہاں, مگر بھگوان ان کو ڈھونڈنا آسان کام نہیں. کہیں اتا پتا تو لگے ان کا. مجھے ابھی تک ان کا گھر نہیں ملا اور پھر میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس کے گھر والوں کو اس پر بہت غصہ ہوگا. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ روز گزر جائیں, ان کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے. ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو نقصان پہنچا دیں. 2 روز اسی طرح گزر گئے, مگر پھر بیوی نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر والوں کا پتہ کرو کہ وہ اسے آ کر لے جائیں. شاید وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں. میں نے اسے پھر ٹالنے کی کوشش کی. اگلے روز میں نے اسے بتایا کہ اس کے گھر والوں کا پتہ چل گیا ہے. میں نے ان سے بات کی ہے, مگر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے, لہٰذا وہ اسے اب نہیں رکھیں گے. میری بیوی نے پریشان لہجے میں کہا, پھر اس لڑکی کا کیا کیا جائے؟ ارے کیا کمی ہے یہاں ہمارے گھر میں؟ جو روکھی سوکھی ہم کھاتے ہیں وہی ہمارے ساتھ کھا لیتی ہے.
مگر تم خود سوچو انور، ایسے کسی کی جوان لڑکی کو بغیر کسی رشتے کے گھر میں رکھنا مناسب نہیں۔ تم گاؤں کے مولوی صاحب سے جا کر بات کرو۔ اچھا میں بات کر دوں گا، میں نے اس سے کہہ کر جان چھڑائی۔ مگر اگلے کئی روز تک میں نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا اور بیوی میرے پیچھے پڑی رہی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ میں سنجیدگی سے اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا تو اس نے گاؤں کے مولوی صاحب سے خود ہی بات کی، اس لڑکی کا ذکر چھیڑ دیا، اور اسی شام ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب نے مجھے اپنے گھر پر بلایا۔ مولوی صاحب کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے یہ ساری گفتگو ہوئی اور میں نے انہیں بتایا کہ اس کے گھر والے اسے کسی طور پر واپس لے جانے کو تیار نہیں، تو پھر اس لڑکی کا کیا کیا جائے؟ مولوی صاحب کہنے لگے، دیکھو میاں، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے، اگر وہ ماں باپ کے گھر نہیں جانا چاہتی تو یہاں تو وہ رہ نہیں سکتی، اسے شہر میں کسی رفاہی ادارے میں بھیج دیا جائے۔ اگلے روز مولوی صاحب 2 لوگوں کو لے کر میرے گھر پر آئے۔ گل بہار کو بیچ میں بٹھایا اور پھر ساری گفتگو ہوئی، مگر گل بہار نے یہ بات کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ وہ یہیں رہنا چاہتی ہے، یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، میرے گھر والوں، میری بیوی بچوں کی خدمت کرے گی اور بدلے میں اسے روٹی اور رہنے کے لیے آسرا مل جائے۔ میں اس کی اس بات پر دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ میں اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ جب اپنی مرضی سے یہاں رہنے پر تیار ہو گئی تو مولوی صاحب اور گاؤں کے معزز لوگوں نے بات ہی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے میاں، مگر اس دوران اگر اس کا کوئی وارث آ گیا تو اسے بھیج دیا جائے گا، ورنہ تب تک یہ اسی گھر میں رہے گی۔ اب تو میری بیوی بھی خاموش ہو گئی تھی، اور پھر گل بہار نے بچوں کے کام کاج میں اور گھر کے کاموں میں کچھ اس طرح دلچسپی لی کہ میری بیوی کو بھی اس کے آنے سے کافی سہولت ہو گئی، اور اس نے بھی یہ واویلا مچانا چھوڑ دیا کہ وہ اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ گل بہار میرے لیے کھانا پکا کر لے آتی، میری بھی خدمت کرتی۔ ایک روز میری بیوی بخار کی شدت کی وجہ سے سرے شام ہی سو گئی تھی، اور گل بہار بچوں کو کھانا وغیرہ دے کر کھانا لے کر میرے کمرے میں آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس نے کھانا میرے سامنے رکھا تو بے اختیار ہو کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھو گل بہار، بیٹھو، میں نے اسے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، کیا تم نے اب تک میرے دل کا حال نہیں جانا؟ جی، وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں شوخی سی تھی۔ میں سب جانتی ہوں۔ اچھا، اگر تم جانتی ہو تو پھر تم نے اظہار کیوں نہیں کیا؟ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، اس نے کہا، اسی لیے تو میں یہاں آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی کلی کھل اٹھی۔ مگر وہ آپ کی بیوی، اس نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں میری بیوی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم اداسی آ گئی۔ تم فکر مت کرو، غزالہ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بار تھی کہ ہم دونوں نے کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے محبت کا اظہار کیا تھا، اور اس نے بھی میری محبت کو محسوس کیا اور خود بھی محبت کا اظہار کیا تھا۔ پھر تو اس سے تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملنے لگا اور ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ اب گل بہار نے مجھ سے کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر دیا کہ تم غزالہ کو طلاق دے کر اس گھر سے نکالو۔ مگر غزالہ کو طلاق دینے کا خیال سن کر مجھے اپنے دونوں بچوں کا بھی خیال آ جاتا۔ غزالہ کو اگر بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ کھڑے کھڑے گل بہار کو گھر سے نکال دیتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ دیکھو، میں غزالہ کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں، وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ مناسب وقت دیکھ کر میں تم سے بھی شادی کر لوں گا اور تم دونوں اسی گھر میں رہنا۔ میں نے جیسے بات ہی ختم کر ڈالی۔ غزالہ کو طلاق دینے سے صاف انکار پر میں نے محسوس کیا کہ گل بہار کا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ اگلے کئی روز تک وہ مجھ سے منہ پھلائے رہی، اور پھر ایک روز ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شام کو اپنے گھر پہنچا، گلی میں داخل ہوا تو ہمارے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا غزالہ صحن میں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اور آس پاس گاؤں کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں۔ میں فوراً آگے بڑھا۔ ایک بزرگ جو ہمارے ہمسائے تھے آگے بڑھے اور کہنے لگے، انور میاں صبر کرو۔ مگر ہوا کیا؟ میں رو دینے والے لہجے میں بولا۔ ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر بتایا، غزالہ چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈال کر نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر سے پاؤں پھسلا اور اوپری سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے آ پڑی۔ بیچاری کا سر بری طرح پھٹ گیا اور زخمی ہو گیا۔ بیچاری چند لمحے ہی جی سکی۔ تمہیں خبر دینے کے لیے آدمی دوڑایا تو تھا۔ یہ خبر سن کر تو میں جیسے سکتے کے عالم میں آ گیا۔ گل بہار بھی بیٹھی رو رہی تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، غزالہ میرے بچوں کی ماں تھی، میری بیوی تھی۔ بیچاری منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ غزالہ کا 40واں بھی گزر گیا۔ اب گل بہار ہی میرے بچوں کی خدمت کرتی، میرے لیے بھی کھانا وہی بناتی تھی۔
غزالہ کی موت نے مجھ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ کئی روز تک تو میں کام پر بھی نہ جا سکا۔ گل بہار نے بڑی دل جمی سے میری اور بچوں کی خدمت کی تھی اور میں اس کی اس نیکی کا دل سے قائل تھا، مگر ہمارے راستے کی رکاوٹ خود بخود ہی ہٹ گئی تھی۔ مگر مجھے نہ جانے کیوں غزالہ کے اس طرح مرنے کا بے حد افسوس تھا۔ اب گل بہار نے اصرار شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کرو۔ ویسے بھی اب اسے کسی بغیر رشتے کے اس گھر میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ اب میری بیوی بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے مولوی صاحب اور گاؤں کے چند لوگوں سے مشورہ کیا اور گل بہار سے نکاح کر لیا۔ اس بات کا مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں خود اس بات کے انتظار میں تھا کہ کب غزالہ مرے اور کب اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ اب کم از کم یہ تو تھا کہ سب لوگ جانتے تھے کہ غزالہ کی اس ناگہانی موت کے بعد میں نے سب کے مشورے سے یہ قدم اٹھایا تھا۔ گل بہار میری بیوی بن کر بہت خوش تھی، مگر اب ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا، میرے بچے بیٹا حمزہ اور بیٹی زینب دونوں میرے پاس شکایتوں کے انبار لے کر آ جاتے کہ اماں ہمارا خیال نہیں رکھتی، ہمیں وقت پر کھانا نہیں دیتی اور بلا وجہ مارتی پیٹتی رہتی ہے۔ میں ان کے شکوے سن کر بڑا حیران تھا کہ گل بہار تو میرے بچوں پر جان چھڑکتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن اب کیا ہو گیا تھا؟ میں نے بچوں کو سمجھایا، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ ایک روز میں خود گھر جلدی آیا تو میں نے دیکھا کہ گل بہار بڑی بے دردی سے میرے بیٹے حمزہ کو مار رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے چھڑایا اور غصے سے گل بہار سے کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی گل بہار، اتنے چھوٹے سے بچے کو مارتے ہوئے؟ یہ بات سن کر گل بہار نے شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہ بچے نہیں پورے شیطان ہیں، شیطان سارا دن مجھے تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی گل بہار تمہیں ایسے بے دردی سے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ گل بہار نے ایک نفرت بھری نگاہ حمزہ پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے گل بہار کا یہ بدلتا ہوا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار تو بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ گل بہار تو اپنے کمرے میں پڑی سو رہی تھی، جبکہ دونوں بچے اپنے کمرے میں بڑے خوفزدہ انداز میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں بچوں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ زینب بے حد ڈری ڈری تھی، اس کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا۔ میں دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں پیار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ زینب کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ روتی رہی اور کہنے لگی، ابا جان مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ ڈر؟ کیسا ڈر بیٹا؟ اپنے گھر میں بھی کوئی ڈرتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی، نہیں ابو، ہمارے گھر میں ڈائن ہے، بلا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے حیرت سے دیکھا۔ چھوٹی سی بچی کے منہ سے ڈائن کا لفظ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ کہاں ہے ڈائن ہمارے گھر میں؟ وہ ادھر۔ اس نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جس میں گل بہار سو رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ ارے نہیں بیٹا، وہاں تو تمہاری امی سو رہی ہیں۔ ہاں لیکن اس کمرے میں ایک ڈائن بھی ہے، بچی نے کہا۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچنے لگا، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ دن بدن میرے گھر میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ خیر بچوں کو میں نے بہلا پھسلا کر انہیں سلا دیا۔ پھر اسی طرح ایک رات زینب چیخیں مار کر اٹھ بیٹھی اور روتی رہی۔ مجھے بڑا ترس آتا تھا۔ ہم نے دونوں بچوں کو دوسرے کمرے میں الگ سلا رکھا تھا، حالانکہ زینب ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ اس رات زینب پتہ نہیں کس سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی اور میں اس کے پاس رہا۔ بار بار اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اس گھر میں بلا ہے ابو، اس گھر میں بلا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس پر دم پڑھ کر پھونکا تو پھر اس بیچاری کو نیند آئی۔ اب میں بچوں کو روز رات سونے سے پہلے درود شریف کا دم پڑھ کر ان پر پھونکتا اور ان کے گرد حفاظتی حصار بنا دیتا، قرآنی آیات کا حفاظتی حصار، تاکہ وہ شیطانی بلاؤں اور ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ میرا بیٹا حمزہ بھی بیچارہ سہما سہما تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ رات میں جس وقت میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے ساتھ گل بہار کو لیٹا ہوا نہ پاتا، وہ غائب ہوتی۔ میں اٹھ کر اس کی تلاش میں باہر نکلتا، پورے گھر میں اس کو تلاش کرتا۔ جب واپس آتا تو مجھے اپنے بستر پر سوئی ہوئی ملتی۔ بڑے عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے اس گھر میں، اور یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ گھر کا ماحول بڑا پراسرار اور عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ میں بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ گل بہار کے انداز و اطوار بھی بالکل بدل گئے تھے۔ گھر تو گھر جیسے لگتا ہی نہیں تھا، اور لگتا تھا کہ گل بہار کو صرف میں اس گھر میں نظر آتا تھا۔ بچوں کو تو اس نے اپنی زندگی سے بالکل نکال پھینکا تھا، اور میں بچوں کی وجہ سے ہی زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا کہ شاید سوتیلی ماں ہونے کی وجہ سے گل بہار اب ان سے نفرت کرنے لگی ہے، اور اب ادھر دوسری طرف میری صحت بھی گرنے لگی تھی۔ میں کمزور ہونے لگا تھا، اکثر چلتے چلتے چکر آ جاتے۔
میں خود حیران تھا کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ میں صوفی جی کے پاس گیا جو حکمت کا کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے میری صورت دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگے، انور میاں آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ لگتا ہے کہ بیوی کی موت نے تمہاری کمر توڑ دی ہے۔ جی ہاں ایسا ہی ہے صوفی جی، میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے میری نبض دیکھی اور پھر کچھ دوائیں مجھے دے دیں، مگر ان دواؤں سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ کچھ روز کے بعد میں پھر صوفی جی کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے، میاں مجھے تو تمہارے اوپر کچھ اور ہی گمان ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھا، کیا مطلب ہے صوفی جی، کیسا گمان؟ انہوں نے بغور میری آنکھوں میں جھانکا، پھر کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر وہ پڑھتے رہے، پھر مجھ پر دم کیا، پھر کہنے لگے، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی بیٹھک سے اٹھ کر مجھے گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے۔ گھر کے اندر ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے جو کسی بھی قسم کے سامان سے بالکل عاری تھا۔ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں چٹائی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کچھ اگربتیاں کمرے میں سلگائی ہوئی تھیں، پھر نہ جانے کوئی کتاب اٹھا کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے انہوں نے کچھ عمل پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ دیر پڑھ کر میرے ماتھے پر پھونکتے رہے۔ پھر انہوں نے بغور مجھے دیکھا، ان کی آنکھیں جیسے وحشت سے پھیل گئی تھیں۔ حیرت انگیز، بہت حیرت انگیز۔ کیا ہوا صوفی جی، کچھ مجھے بھی تو بتائیے، میں نے کہا۔ وہ چند لمحے کسی پریشانی میں ڈوبے رہے، پھر کہنے لگے، انور میاں تمہیں تمہارے بارے میں ایک حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں۔ تم پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پریشانی سے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے صوفی جی کے علم پر کوئی شک تھا، مگر پھر صوفی جی کہنے لگے، کمال ہے، مجھے اب تک معلوم کیوں نہ ہو سکا۔ تمہاری صحت گرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم کسی ایسی شے کے ذریعے اثر ہو جو آہستہ آہستہ تمہیں کھاتی جا رہی ہے۔ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا، صوفی جی آخر اس کا علاج کیا ہے؟ تم پریشان مت ہو، علاج ہو جائے گا۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر بیٹھک میں آ گئے۔ مجھے ایک مرتبہ تمہارے گھر آنا پڑے گا، صوفی جی کہنے لگے، مجھے تمہارے گھر کا جائزہ لینا پڑے گا۔ بسم اللہ صوفی جی، آپ ضرور تشریف لائیے، آپ کا اپنا گھر ہے، بلکہ ہو سکے تو میرے گھر میں رات قیام فرمائیے۔ صوفی جی نے اقرار کر لیا اور اگلے روز مجھے آنے کا کہہ دیا۔ میں واپس اپنی مخصوص جگہ پر آ گیا، اپنا حجامت کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو گل بہار منتظر تھی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی اور اسے پا کر میں بہت ہی خوش تھا، مگر اس کا بچوں کے ساتھ رویہ بڑا عجیب سا ہو گیا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اصل میں تھی کیا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر شک ہونے لگتا تھا کہ وہ جو کچھ تھی، جو وہ نظر آتی تھی، وہ حقیقت میں نہیں تھی، مگر اس بات کا مجھے گمان تک نہ تھا۔ جب سے غزالہ اس دنیا سے گئی تھی تب سے لگتا تھا میرا گھر اجڑ کر رہ گیا ہے۔ اگر گل بہار نہ ہوتی تو پھر نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ لیکن اب بچوں کی صورتحال سے میں پریشان تھا۔ بچے الگ ڈرے ڈرے رہتے۔ وہ جس طرح پہلے بچوں سے محبت کرتی تھی، بچے اب اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ میں نے گل بہار کو رات کو بتایا کہ آج میں صوفی جی کے پاس گیا تھا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے گل بہار کو بتایا تو وہ بڑے حیرت سے لہجے میں پوچھنے لگی، کیا بتایا انہوں نے؟ گل بہار، انہوں نے تو بڑی عجیب بات کی ہے کہ مجھ پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے گل بہار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، صوفی جی کل ہمارے گھر آئیں گے۔ گل بہار کا موڈ ایک دم بگڑ گیا۔ ارے چھوڑو ایسے ڈھکوسلے عاملوں کو، یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں، تم کہاں ان کے چکروں میں پڑ گئے؟ کسی حکیم سے دوا لو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے گل بہار کے صوفی جی کے بارے میں الفاظ قطعاً پسند نہیں آئے تھے، مگر میں خاموش ہو گیا۔ اس نے صوفی جی کا ذکر بڑی حقارت سے کیا تھا۔ دیکھو گل بہار، صوفی جی بڑے محترم، بڑے نیک انسان ہیں، مجھے کیا ایسے پاپیوں کو مکان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سختی سے کہا تو میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ گل بہار کو آخر صوفی جی سے کیا دعوت ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اگلے روز شام کے وقت صوفی جی میرے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے انہیں بیٹھک میں احترام سے بٹھایا اور گل بہار سے کہا کہ ان کے لیے کوئی چائے پانی کا بندوبست کرے، مگر گل بہار کے ماتھے پر ان کو دیکھتے ہی تیوریاں پڑ گئی تھی۔ تم اسے پھر لے آئے؟ میں نے منع کیا تھا کہ اسے گھر میں مت لانا۔ میں بڑا حیران تھا کہ گل بہار آخر ایسے کیوں کہہ رہی ہے۔ دیکھو گل بہار، وہ میرے علاج کے لیے آئے ہیں، وہ اس گھر کو دیکھنے آئے ہیں۔ ارے جانتی ہوں ایسے دھوکے بازوں کو۔ مجھے اس کی بات پر بڑا غصہ آیا اور میں نے غصے سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ خبردار جو صوفی جی کے لیے ایسی بات منہ سے نکالی، ان کا احترام کرو۔ جواب میں غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور اس قدر زور سے اس نے تھپڑ جواباً میرے منہ پر مارا کہ میں الٹ کر پیچھے جا پڑا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔
گل بہار سے مجھے ایسے رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں اٹھا ہی تھا کہ پیچھے سے صوفی جی کی آواز آئی، رک جاؤ انور، چھوڑ دو اسے، میرے ساتھ آؤ۔ میں غصے سے اسے گھورتا ہوا واپس صوفی جی کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ نہ جانے کس وقت ہماری باتیں، ہماری جھڑپیلی گفتگو سن کر وہاں آ گئے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں صوفی جی، میں دل ہی دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ صوفی جی کے سامنے میری بیوی نے جس طرح کا رویہ اپنایا تھا اور میری بے عزتی کی تھی، اس سے مجھے دلی طور پر بہت رنج ہوا تھا، اور صوفی جی کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ کہنے لگے، انور میاں تم بڑی مشکل میں پڑ گئے ہو۔ میں نے صوفی جی سے کہا، کیا مطلب؟ تمہاری اصل پریشانی یہی بیوی ہے تمہاری انور میاں، انہوں نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ صوفی جی بولے، کیا تم نے ابھی دیکھا نہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کیا بیویاں ایسا کرتی ہیں؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جی آپ درست کہتے ہیں۔ ہاں انور میاں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ عورت نہیں، دراصل ایک ڈائن ہے، ایک جن زادی ہے، ایک شیطانی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک جن زادی، جو تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں داخل ہوئی اور تمہیں معلوم تک نہ ہو سکا۔ صوفی جی کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ گل بہار کا جو روپ میں نے اس وقت دیکھا تھا، اسے دیکھ کر تو مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں۔ بیٹھک کا دروازہ بند تھا۔ میں پریشان لہجے میں کہنے لگا، صوفی جی کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن زادی ہے؟ ہاں، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اور میں تو خود حیران ہوں کہ تم چھوٹے موٹے عمل تو خود جانتے ہو، کیا تمہیں اسے دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اندر انسانوں والی کوئی رونق نہیں؟ صوفی جی اب میں کیا کروں؟ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، اگر اس نے تم لوگوں کو مار ڈالنا ہوتا تو بہت پہلے مار ڈالتی۔ وہ کسی اور مقصد کے تحت اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ تم فی الحال اسے جا کر مناؤ اور میں چلتا ہوں، کل تم میرے پاس آنا۔ مگر صوفی جی، ارے گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، میں مزید تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا صوفی جی، حکم کیجیے، میں نے ادب سے کہا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اسے اپنے گھر میں موجود آئینے کے سامنے لے کر جانا اور غور سے دیکھنا، آئینے میں اس کا عکس نظر نہیں آئے گا، جو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ جن زادی ہے، انسان نہیں۔ اور دوسرا، یہ رکھو میاں، انہوں نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکال کر مجھے دیا۔ اس آئینے میں اگر تم اسے دیکھو گے تو اس کی اصل شکل و صورت تم پر واضح ہو جائے گی۔ تم بے شک یہ آئینہ اپنے پاس رکھو اور یہ دیکھنے کے بعد کل مجھے واپس لوٹا دینا۔ تم اسے اس وقت بھی دیکھ سکتے ہو جب وہ سو رہی ہو۔ اس آئینے کو سامنے رکھ کر اسے دیکھنا، تمہیں اس کے بجائے وہاں پر ایک بھیانک شکل و صورت کی مکروہ جن زادی نظر آئے گی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا آئینہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ دیکھو میاں، اب خیال رکھنا۔ صوفی جی یہ کہہ کر چلے گئے اور میں شرمندہ شرمندہ سا انہیں رخصت کر کے واپس کمرے میں آ گیا۔ گل بہار کا موڈ ابھی تک بہت خراب تھا۔ صوفی جی چلے گئے ہیں، میں نے کہا، اور دیکھو تم نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ کیا بیویاں خاوند پر ہاتھ اٹھاتی ہیں؟ میں نے غصے سے کہا۔ اور سن لو تم بھی انور، میرے ساتھ ایسے لہجے میں بات مت کرنا، میں کوئی ڈرپوک عورت نہیں ہوں، اس نے غصے سے کہا اور منہ پھلا کر لیٹ گئی۔ مجھے بچوں کی فکر تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا اور کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ واپسی پر میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر گل بہار موجود تھی اور بے خبر سو رہی تھی۔ صوفی جی جو آئینہ دے گئے تھے وہ میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ میں نے آزمائش کے طور پر اس آئینے کو نکالا اور اس آئینے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، اور پھر میں نے نگاہ جب اس چارپائی کی طرف دوڑائی جس پر گل بہار سو رہی تھی، تو میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اس چارپائی پر گل بہار کے بجائے ایک مکروہ صورت وجود لیٹا ہوا پایا۔ اس کا چہرہ بڑا ہی بھیانک تھا، اس کے دانت باہر کو نکلے تھے، اس کے ہاتھ اور پیر موٹے موٹے کھردرے اور نہایت نوکیلے پنجوں والے تھے۔ ایک نہایت ہی بدنما اور بھدا وجود وہاں لیٹا ہوا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی ذی روح ہوش انسان خوف کھا سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں کام کر رہ گیا اور باہر صحن میں دوڑ آیا۔ میں صحن میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے میں نے سوچوں میں ہی رات گزار دی۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کمرے میں جاؤں جہاں وہ ڈائن لیٹی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی میں نے بچوں کو بہانے سے ساتھ لیا۔ ان کے چہرے خوف سے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس جیسی ظالم عورت کے پلے کیسے پڑ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ ان سے بڑا پیار جتاتی تھی، مگر اب اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے بچوں سے کہا، چلو تمہیں تمہاری نانی کے گھر چھوڑاتا ہوں۔ میری ساس اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ میں نے دونوں بچوں کو نانی کے پاس چھوڑا اور کہا، انہیں کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھیے، میں دوسرے گاؤں کسی کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر انہیں لیتا جاؤں گا۔ وہاں سے سیدھا بھاگم بھاگ میں صوفی جی کے پاس پہنچا۔ صوفی جی اپنی بیٹھک میں اپنی مخصوص جگہ پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دراصل تمہاری بیوی ایک شیطانی بدروح ہے، ایک ڈائن ہے، ایک جن زادی ہے۔
اس نے تمہاری بیوی کو سیڑھیوں سے گرا کر مار ڈالا تھا، اور تمہاری دن بدن گرتی ہوئی صحت کی وجہ بھی تمہاری بیوی گل بہار ہی ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے صوفی جی، اور میرے گھر میں کیوں آئی ہے؟ صوفی جی کہنے لگے، دیکھو میاں، یہ شیطانی بدروہیں، یہ جن زادیاں اسی طرح بھیس بدل کر انسانی آبادیوں میں داخل ہوتی ہیں۔ کچھ کا مقصد لوگوں کو مارنا، ان کا خون پی جانا ہوتا ہے، اور کچھ کا مقصد محض انسانوں کو تنگ کرنا، ان کو چھیڑنا اور ان سے لطف لینا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تمہاری اس سے شادی ہو چکی ہے، مگر افسوس کہ تمہیں آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک شیطان جنزادی ہے، اور اس نے ایک لڑکی کا روپ دھار رکھا ہے، ایک خوبصورت دوشیزہ کا۔ کیا تم نے بچوں کو وہاں سے نکال لیا؟ جی ہاں صوفی جی، میں نے بچوں کو ان کی نانی کے گھر چھوڑ دیا ہے، میں نے ادب سے جواب دیا۔ ہاں بہت اچھا کیا ہے تم نے۔ صوفی جی نے یہ کہہ کر اٹھ کر الماری کھولی اور پانی کی ایک بوتل اس سے نکالی اور میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، اس پانی کو لے جا کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا۔ پھر انہوں نے ایک اور شیشی میرے ہاتھ میں پکڑائی، وہ تیل جیسی کوئی چیز اس میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے، جب گلبہار اپنے کمرے میں سو رہی ہو تو تم آرام سے یہ پورے کا پورا تیل اس کی چارپائی کے ارد گرد چھڑک دینا، اور پھر اس میں آگ لگا کر دروازے کو بند کر دینا، اور پھر دروازے پر یہ تعویذ لٹکا دینا۔ انہوں نے ایک تعویذ بھی مجھے دیا۔ تیل کی آگ سے ایک ایسا دھواں نکلے گا جس کی گھٹن سے وہ جن زادی، وہ شیطان روح اندر ہی اندر مر جائے گی، اور تعویذ کی وجہ سے وہ دروازے سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اسے قید کر کے مار ڈالنا ہوگا، اور اندر ہی اس کی ہمیشہ کے لیے موت ہو جائے گی۔ اور خبردار، وہ شیطانی بدروح کئی 100 سالوں سے زندہ ہے اور اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر اس کا توڑ کیا ہے، اور خبردار، اگر ایک بار تعویذ دروازے سے باندھ دیا، اندر سے وہ چاہے جتنی مرضی آوازیں دے، جتنی مرضی آوازیں بدلے، تمہارے پیاروں کی آواز میں تمہیں پکارے، مدد کے لیے کہے، مگر تم ہرگز دروازہ مت کھولنا۔ اس کے بعد صوفی جی نے چند اور ضروری ہدایات مجھے دیں۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا، اور میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اگر اس کام میں ذرا سی بھی چوک، ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو میری اپنی جان جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن خیر، جو کچھ بھی تھا، مجھے آخر اس بلا کو انجام تک ضرور پہنچانا تھا۔ گھر پہنچا تو وہ دونوں چیزیں بڑی احتیاط سے اپنے کمرے میں چھپا دیں۔ گل بہار نے خلاف توقع میرا بڑا خوش دلی سے استقبال کیا۔ اس نے ایسا اظہار کیا جیسے کل کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔ اس نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھانا کھایا اور پھر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہوتے ہی وہ مجھ سے لگاوٹ کا اظہار کرنے لگی، مگر آج میں اسے اپنے آپ سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے صحن میں چہل قدمی شروع کر دی۔ میں چپکے سے دروازے کے اندر جھانک کر نظر ڈال لیتا کہ کیا وہ سو گئی ہے یا نہیں۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بستر پر دراز تھی۔ پھر جیسے ہی وہ گہری نیند سوئی، میں نے آہستہ سے وہ پانی اٹھایا اور گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑک دیا۔ پھر وہ تیل والی بوتل اٹھائی اور اس کی چارپائی کے ارد گرد جا کر اس تیل کو الٹ دیا۔ صوفی جی کی ہدایت تھی کہ اس کی چارپائی کے چاروں طرف اس تیل کو ڈال دینا اور پھر اسے ماچس سے آگ لگا دینا۔ میں نے ماچس کی تیلی نکالی اور ایک دم اسے جلا کر اس تیل کو آگ دکھا دی۔ آگ ایک دم بھڑک اٹھی۔ میں نے الٹے قدموں بھاگ کر دروازہ بند کیا اور دروازے کے باہر اس تعویذ کو باندھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک کمرے سے عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اندر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ پھر گل بہار کی چیختی آوازیں بلند ہوئی۔ پہلے تو وہ اپنی اصلی آواز میں چیختی چلاتی رہی، مجھے مدد کے لیے پکارتی رہی۔ اس کی چیخیں پھر خوفناک سے خوفناک ہونے لگیں۔ اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی درندہ اندر اذیت کے عالم میں چیخ رہا ہو۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے لیے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر سے کبھی گل بہار کی آواز آتی، خدا کے لیے دروازہ کھولو انور، دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں اندر مر جاؤں گی، کسی نے میرے جسم میں آگ لگا دی ہے۔ پھر اچانک اس کی آوازیں بھیانک شکل اختیار کر لیتی۔ کسی عفریت کی آواز اندر سے آتی، دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں موت کے منہ میں پہنچا دوں گی، تمہیں بھیانک موت ماروں گی، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، پیٹتی رہی، مگر دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ تعویذ کی وجہ سے وہ کسی صورت دروازے کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ کافی دیر تک اس کی آوازیں آتی رہیں اور میں باہر کھڑا دھڑکتے دل کے ساتھ اس سارے تماشے کو دیکھتا رہا۔ پھر کافی دیر گزر گئی اور آہستہ آہستہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب اندر سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن نیچے دروازے کی درزوں سے ہلکا ہلکا دھواں باہر نکل رہا تھا، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے دروازہ کھولنا چاہیے، لیکن میں نے سوچا نہیں۔ یہ سوچ کر میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا۔
صبح تک بالکل خاموشی چھائی رہی۔ گل بہار کی کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی میں نے بھاگم بھاگ مسجد میں نماز ادا کی اور پھر صوفی جی کو بلانے کے لیے ان کے قصبے کی طرف چل پڑا۔ جب صوفی جی کے پاس پہنچا اور میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگے، الحمدللہ انور میاں، لگتا ہے کہ اس شیطان جن زادی کا خاتمہ ہو گیا۔ صوفی جی آپ فوراً میرے ساتھ چلیے اور چل کر دیکھیے اس کمرے کو کھولیے کہ جن زادی کا کیا بنا۔ صوفی جی فوراً میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم گھر پہنچے۔ صوفی جی نے دیکھا تعویذ ابھی تک دروازے پر لگا تھا اور دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ صوفی جی نے بڑے آرام کے ساتھ تعویذ دروازے سے اتارا اور پھر دروازے کو کنڈی کھول کر اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازے کے دونوں پٹ چرچراتے ہوئے کھل گئے۔ اندر ایک حیرت ناک منظر تھا۔ پورا کمرہ ایک عجیب قسم کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دھواں باہر نکلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دھواں کافی سارا باہر نکل گیا تو اندر کا منظر اب دکھائی دینے لگا۔ چارپائی کے قریب ایک نہایت بھیانک وجود پورا جلا ہوا پڑا تھا۔ وہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ صوفی جی آگے بڑھے تو میں ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ صوفی جی چارپائی کے قریب پہنچے تو دیکھا چارپائی کے قریب ایک انتہائی بدشکل قسم کی عورت جلی ہوئی لاش کی صورت میں پڑی تھی۔ جگہ جگہ سے اس کا پورا جسم جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پنجے بڑے بھیانک تھے۔ اس کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی کہ دن کے وقت بھی اسے دیکھ کر خوف آ گیا۔ یہ وہ گل بہار تو بالکل بھی نہ تھی جسے میں نے اتنی خوبصورت شکل میں اتنے دنوں تک اپنے پاس دیکھا تھا۔ صوفی جی کہنے لگے، تم نے دیکھا انور میاں، یہ بھیانک صورت جن زادی تھی وہ جس نے خوبصورت لڑکی کا بھیس بدل کر تمہیں قابو کر رکھا تھا، اور اگر کچھ دن تمہیں اور نہ پتہ چلتا تو تمہاری موت واقع ہو جانی تھی۔ اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے بچوں کو کچھ نہیں کہا، اب تو یقیناً وہ تمہارے بچوں کو بھی مار ڈالتی۔ مگر صوفی جی اب اس کا کیا کریں؟ اس کی لاش، فکر مت کرو، یہ جل کر خاک بن چکی ہے، اب اسے ہاتھ لگاؤ گے تو یہ بکھر جائے گی۔ یہ کہہ کر صوفی جی نے آگے بڑھ کر پاؤں سے اس کی لاش کو ٹھوکر ماری اور پھر اس کا جسم اس طرح بکھر گیا جیسے بھربھری مٹی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر پڑا تھا جو جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ صوفی جی نے کہا، اس کی لاش کی ساری راکھ کو ایک بوری میں ڈالو اور اسے باہر جا کر کسی تالاب یا دریا میں پھینکاؤ۔ میں نے صوفی جی کی ہدایت پر عمل کیا۔ گل بہار یعنی اس شیطان جن زادی کی لاش کی راکھ کو ایک بوری میں سمیٹا اور پھر اسے اٹھا کر باہر قریبی ایک جوہڑ میں پھینکایا۔ گھر آ کر میں نے کمرے کی صفائی کی۔ صوفی جی ابھی تک ہمارے گھر ہی موجود تھے۔ انہوں نے خود اپنی نگرانی میں سارے گھر کی صفائی ستھرائی کروائی، سارے گھر کو دھویا، کلام پاک پڑھا گیا اور اگربتیاں جلائی گئیں۔ پھر سارے گھر پر پڑھ کر انہوں نے دم پھونکا۔ پھر کہنے لگے، انور میاں اب تمہارا گھر کسی بھی قسم کی شیطانی عذاب، شیطانی بدرو سے پاک ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی جان بچی، مگر مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شیطان جن زادی کی وجہ سے تمہاری بیوی موت کے منہ میں چلی گئی۔ خدا نے جتنی اس کی زندگی لکھی تھی ویسا ہی ہونا تھا۔ اب کسی نیک عورت کو دیکھ کر اس سے نکاح پڑھوا لینا، اور ہاں، آئندہ کبھی ویرانوں سے اس طرح بے وقت مت گزرا کرو۔ تم جانتے ہو کہ ویرانوں میں اس طرح کی شیطانی بلائیں ہوتی ہیں۔ وہ شیطانی بدرو اسی رات تمہارے ساتھ چپک گئی تھی جس رات تم اپنے دوست کے گھر اس کے بیٹے کے ختنے کرنے گئے تھے، اور تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے دوست نے تمہیں خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ راستے میں رکنا مت۔ تمہارا اس درخت کے نیچے رکنے کا فیصلہ بہت غلط تھا۔ اسی درخت پر اس شیطان جن زادی کا بسیرا تھا۔ اس نے تمہیں دیکھا اور تمہارے پیچھے پڑ گئی اور ایک خوبصورت عورت کی شکل میں تمہارے ساتھ آ گئی۔ دادا جان کہتے ہیں کہ میں نے صوفی جی کے ہاتھ عقیدت سے چوم لیے۔ صوفی جی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دادا جان کہنے لگے، اس کے بعد میں نے تمہاری دادی یعنی ایک دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد میرے بچے، میری پہلی بیوی یعنی غزالہ کے بچوں کے ساتھ بھی میری نئی بیوی اچھا سلوک کرنے لگی۔ اسی دوران ہندوستان میں فسادات پھوٹ پڑے اور پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، اور پھر ہم اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ تب سے لے کر آج تک ہمارا حجامت کا پیشہ اب بھی جاری ہے، لیکن اس کے بعد اپنے دادا جی کی ہدایت کے مطابق ہم نے راتوں کو بے وقت ویرانوں کا سفر کرنے سے توبہ کر لی۔